بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا وہ بہت ہی منفرد اور محبت والا ہے، کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کتنا پیار کرتی تھی۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سیدنا میمونہ کون تھی؟ سیدنا میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ میمونہ کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں بطور کنیز عنایت فرما دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے کاموں میں، گھر کے کام جو ہوتے ہیں نا، اس میں آپ نے باری بنا لی تھی۔ ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام کرتی اور دوسرے دن سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کرتی۔ آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی یعنی حسنین کریمین آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑ گئے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانگی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہوں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاک ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے، اور ہر روز افطاری کے وقت ایک سائل آتا تو اس کو اپنا افطاری کا سامان عطا کر دیتی، سارا کھانا اسے دے دیتی اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا بہت شوق تھا، اس لیے اللہ پاک کے رسول نے آپ کا نام فضا رکھ دیا تھا۔ فضا کا مطلب ہے چاندی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضا کو ان کے عزت دینے کے لیے، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ان کا نام فضا رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضا کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضا نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش فرمایا، تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی بجائے اس طریقے سے تیار کرتی تو سونا اور زیادہ خالص ہوتا۔ فضا حیران ہو گئی، سیدنا فضا حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المؤمنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ تو مولا علی نے کتنا ہی پیارا جواب دیا کہ ہمارا یہ تو حسین، یہ تو سارے کے سارا سونا ہے، یہ ہمارے بچے بھی کام کر سکتے ہیں، ہم تو پھر اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ کے پہاڑ سونا بن جاتے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضا قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال تک آپ نے ہر بات کا جواب قرآن پاک میں سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلی پر عبادت کرتی۔ جناب فضا کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجیے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پر آنے والی مصائب میں بی بی فضا شامل رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں برابر ساتھ رہی۔ کربلا کے شدید مصائب میں آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضا سے ملاقات کی
اور ایک بیٹے کی طرح رخصت کی اجازت مانگی۔ جناب فضا آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئی۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضا نے بھی اہل محبت میں پتھر کھائے، اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئی۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہی۔ اس وقت دمشق کا وہ مقام جہاں آج زینب کی قبر مبارک ہے جنگل اور بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلے کو بتاتی، پانی پلاتی، روکتی اور کہتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، عام عورت نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ امام زین العابدین اور جناب فضا کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا نا تو آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ شام جاؤ اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جاؤ جا کر سہارا دو، اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھانا۔ جناب فضا نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ آپ دمشق کے قبرستان میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ جعفر تیار اور محمد ابن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا جناب فضا کی وفاداری کو بھی یاد کیا جائے گا۔ اور کریمی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی کنیز، اس کے ساتھ اتنی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد کی اپنی بیٹیوں کے جیسی کنیز کے ساتھ اتنی محبت کہ بچوں نے ان کو اپنی ماں بنا لیا، بلکہ فضا سلام اللہ علیہ کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات پر۔ جزاک اللہ۔